اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خود اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی جنسی خواہش جیسے چاہیں پورا کریں۔ خواجہ سراہوں کی آڑ میں جو قانون پاس ہو رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جنس پرستی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس جنس پرستی کو فروغ دینا، کسی حرام کو حلال قرار دینا اور کسی حلال کو حرام قرار دینا سراسر کفر ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قوم لوط کیوں تباہ ہوئی تھی؟ کیا جرم تھا اس کا؟ جنس پرستی تو جرم تھا اور اس کو وہ جائز سمجھتے تھے، اس کو وہ درست سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خود اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی جنسی خواہش جیسے چاہیں پورا کریں۔ لوط علیہ السلام کو کہتے تھے آپ اپنے گھر تک محدود رہو، تمہارا دین تمہارے گھر تک رہے، ہم اپنی زندگی کے اندر آزاد ہیں، جس طرح سے چاہیں ہم اپنی خواہش کو پورا کریں گے، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، جیسے ہم چاہیں اس کو پورا کریں۔ بارہا سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے، ارے ظالمو، میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ نکاحوں کے راستے سے اپنی ضرورت کو پورا کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز راستہ اختیار کیا ہے، نکاح کے راستے سے اس ضرورت کو پورا کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم جس تہذیب کے دل دادے ہو گئے ہیں ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط فرمایا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نیچے سے اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور الٹا کر کے پٹخ دیا، اور آج بھی اس جگہ کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ نشان موجود ہے، آج بھی وہ عبرت کا نشان موجود ہے کہ جو قومیں جنس پرستی کو رواج دیتی ہیں، جو قومیں بے حیائی کو رواج دیتی ہیں، وہ دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتی۔ جو حلال کو حرام قرار دیتی ہیں، حرام کو حلال قرار دیتی ہیں، وہ جینے کا حق نہیں رکھتی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہر آدمی اپنے تئیں مکلف ہے۔ جس آدمی کی جتنی حیثیت، آپ کہیں گے ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے اسمبلی میں؟ بھائی آپ کا اسمبلی میں اختیار نہیں چلتا، کم از کم دل سے اس چیز کو تو بڑا سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں تو مانگو، امت مسلمہ کی بہتری کے لیے دعائیں تو کرو، اور اسی طرح سے ایسے ارباب اقتدار کی مدح سرائی تو نہ کرو جو آدمی کسی فاسق اور فاجر اور بدکار کی برائی کو دیکھتا بھی ہے پھر بھی اس کی حمایت کرتا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حدیث پاک میں صاف آیا ہے کہ جسے معلوم ہے یہ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ظالمانہ قانون بنا رہا ہے، یہ ظلم اور زیادتی والا قانون نافذ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا ہار نکال کے پھینک دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پے در پہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آ رہے، ایک سے نجات ملتی ہے تو دوسرا، دوسرے سے نجات ملتی ہے تو تیسرا، تیسرے سے نجات ملتی ہے تو چوتھا۔ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ میرے عمل سے کچھ نہیں ہوتا، میرے ایک شخصی عمل سے کائنات پر اثر پڑے گا، میری زبان سے جو برا عمل نکلے گا، بری بات نکلے گی، اس کا اثر پڑے گا، میرے جسم سے جو برا عمل نکلے گا اس کا اثر پڑے گا، اور میری جو غلط سوچ ہوگی اور غلط حمایت ہوگی اس کا اثر بھی کائنات پر پڑے گا۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، میں بھی رجوع کروں، آپ بھی رجوع کریں، سب کے سب اللہ کے یہاں توبہ طائب ہوں، خود بھی توبہ کریں، گھر والوں کو بھی توبہ کرائیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی خواتین کو بھی، بڑوں کو بھی، سب کو توبہ کی ترغیب دو۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ضائع نہیں کرتا۔